چین نے سینسرشپ آپریشن بناکر پاکستان کی انفارمیشن سپیس پر قبضے کی کوشش کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے زیر انتظام گلوبل انگیجمنٹ سینٹر نے چین پر یہ رپورٹ میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کا اجرا سینٹر کے خصوصی ایلچی جیمز رابن نے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چینی اقدام کا مقصد انفارمیشن سپیس کو مانیٹر کرنا اور اس کے لحاظ سے تبدیلیاں لانا تھا۔ سی پیک کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ جناب یہ سارے کٹے شٹے کھولو، ساری فائلیں کھولو اور بتائے کہ یہ معاہدے کیا ہیں۔ تو انہوں نے چائنا کو بھی آنکھیں دکھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ فائلیں بند کر کے صرف ملکی معیشت کو غیر قانونی سرگرمیوں کی دیمک سے پاک کرنے کا مشن ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت سے کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ چیپٹر تو کلوز، ہاں صحیح بول رہا ہوں، سی پیک اور گوادر کا چیپٹر اب کلوز، فنش، بائے بائے، ٹاٹا۔ اب ہوگا ایک نیا پاکستان کا معاشی پروگرام جس کی بنیاد ہوگی SIFC۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ اقدامات کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیکیورٹی اور سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے۔ چائنیز شہری یہاں پر گھومتے رہے اور موجے مارتے رہے، بلکہ یہ ساری چیزیں دوبارہ سے نکالو اور ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگلی جو خبر ہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے، لیکن خبر بڑی تشویشناک ہے۔ ایک تو یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے، وہاں پر ان کی یہ خبر چھپی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے، یعنی چین اور پاکستان کے درمیان بڑے ڈیفرنسز پیدا ہو گئے ہیں اور چین نے کافی سارے جو پاکستان کے منصوبے تھے توانائی کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ان منصوبوں میں مزید تعاون دینے پر اتفاق نہیں کیا۔ یعنی چین نے کہا کہ ہم مزید ان منصوبوں کے اوپر تعاون نہیں کریں گے یا مزید ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ پھر پاکستان نے مختلف تجاویزیں دی، مختلف سجیشن دیے، ان کے اوپر بھی چین نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور چین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر بھی اب ہم مزید تعاون نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک طرف محسوس ہوا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان کچھ نہ کچھ ڈیفرنسز آئے ہیں، پالیسیز میں کچھ ڈیفرنسز آئے ہیں۔ پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک یہ فیڈ کیا جاتا رہا، یہ بتایا جاتا رہا، جو کہ درست بھی تھا، کہ سی پیک پاکستان کی قسمت بدل دے گا، لیکن ابھی تک وہ چیزیں نظر نہیں آئی، ابھی تک اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان کے عام لوگوں کی زندگیوں پر نہیں پڑا۔ جس طرح سے جتنا میگا پروجیکٹ بنا کر بتایا گیا تھا، جتنی زیادہ مارکیٹنگ کی گئی تھی، جتنا زیادہ دکھایا گیا تھا، اتنا زیادہ گراؤنڈ لیول پر امپیکٹ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ لیکن ابھی اس طرح کی خبریں آنا کہ چین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم بہت سارے معاہدوں کے اوپر آگے اب نہیں بڑھ سکتے اور مزید تعاون نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے دیکھیں، اگر آپ اس ساری سٹیٹمنٹ سے پہلے، اس خبر سے پہلے، تو امریکن جو پاکستان کے اندر ایمبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم، جو سب سے ملتے ہیں، جو جگہ جگہ پر گھومتے ہیں، ہر جگہ پر جاتے ہیں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ کسی دن میرے پاس یہاں پر ملنے نہ آ جائے، یعنی ہر گھر میں وہ جاتے ہیں، جدھر دل کرتا چلے جاتے ہیں، کبھی پنجاب کے IG کے پاس، کبھی مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس، کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، تو کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، لہٰذا یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں آ جائیں۔ انہیں جناب گوادر کا دورہ کروایا گیا۔ گوادر ایک بڑی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر کچھ ویڈیوز اور بتایا گیا، کمنٹری ہوئی کہ وہاں پر جس طرح سے مسکرا رہے تھے، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور ظاہر ہے سی پیک اور پھر چائنا اور امریکہ کی جو تمام تر پالیسی ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، چائنا کو روکنا ہے، چائنا کا جو ایکسپینشن ہے اسے روکنا ہے۔ لیکن گوادر میں امریکن جو ایمبیسڈر ہیں ان کا جانا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ اپنے آپ میں بڑا کوشچن تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ GB میں، گلگت بلتستان میں بھی ڈونلڈ بلوم جاتے ہیں، GB سے بھی اگین سی پیک کا بڑا ایک امپورٹنٹ تعلق ہے اور امپورٹنٹ روٹ ہے۔ تو گلگت بلتستان میں بھی ان کا جانا اور وہاں پر بھی ان کی موجودگی اگین بہت سارے سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھاتی ہے کہ ڈونلڈ بلوم وہاں پر گئے جہاں پر سی پیک تھا۔ انہوں نے چترال بھی جانا تھا، چترال میں لیکن حالات خراب ہو گئے، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکے، اور اس کے بعد اب چائنا کی جانب سے یہ شو کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جناب ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر مزید تعاون نہیں کر سکتے، اپنے آپ میں ایک پیغام ہے، اپنے آپ میں ایک میسج ہے، اور اپنے آپ میں یہ پیغام اور میسج یہی ہے کہ شاید چین اب بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا پاکستان کی اپنی جو پالیسی تھی، فارن پالیسی، وہ چینج ہوئی ہے؟ یعنی ہم ایک دفعہ پھر چائنا کو چھوڑ کر امریکہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر امریکہ سے کوئکلی ڈالرز کی برسات کروانا چاہ رہے تاکہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو اوورآل اگر دوستی دیکھی جائے تو امریکہ کی دوستی بھی ٹائم ٹیسٹنگ ہے اور چین کی دوستی بھی ٹائم ٹیسٹنگ ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، ہمیشہ امریکہ نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو پھنسا کر وہ کھسک جائے۔ ہمیشہ سے امریکہ کے ہر پریزیڈنٹ نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ چائنا کی دوستی ٹائم ٹیسٹنگ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہو، بین الاقوامی محاذ ہو، یا دنیا بھر میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو، ہر محاذ پر ایک ٹائم ٹیسٹنگ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ چین کھڑا رہا ہے اور
पाकिस्तान की जनरेशन को ये बताया गया है कि चीन और अमेरिका एक गहरे, चीन और माजरत के साथ पाकिस्तान गहरे दोस्त हैं, जो कि ने ये दावा आखिर किस बुनियाद पर किया है? वो चूंकि सरबराह हैं ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर के अशर, और ये सेंटर ऐसा है जो हर 2-3 साल के बाद मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन के स्पेस के अंदर जितनी भी उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो हर वे इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करता है। अब से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले इन्होंने रशिया के भी इस किस्म के टैक्टिक्स के ऊपर बात की थी। आज जो खुसूसी रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने सिर्फ चीनी हुकूमत के जो मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और सेंसरशिप के तरीकों पर बात की है, और इसने ये कहा है कि चीन मुख्तलिफ हरबों से इंफॉर्मेशन में रद्द बदल करता है, और कोशिश ये की जाती है कि चीन खुद जिन मसाइल पर अपना एक जो नैरेटिव रखता है सिर्फ उसे ही प्रमोट किया जाए, और इससे नुकसान ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है आलमी सतह पर उससे मिस इंफॉर्मेशन से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से रिपोर्ट पे जो रॉबिन का कहना था कि कई हफ्तों से काम हो रहा था और इसमें बहुत सारी मिसालें भी दी गई हैं। इनमें से एक मिसाल ये भी खुसूसन कि चीन ने पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन स्पेस है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, और इसके लिए एक सेंसरशिप ऑपरेशन बनाया गया था ताकि इंफॉर्मेशन स्पेस की निगरानी हो सके, उसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक उसमें तब्दीलियां भी लाई जा सके। ये सब GEC के सरबराह ने एक ब्रीफिंग में दोहराया भी और रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया, और साथ में ये भी कहा कि चीनी इहाता की खबरसां एजेंसी है वो भी प्रोपेगेंडा में मुलविस है, और उसमें अमेरिका के खिलाफ खबरों को ज्यादा उजागर किया जाता है, जबकि जो चीनी इक़दामात हैं चाहे वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं हो उसे मुस्बत दिखाया जाता है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसको अपग्रेड किया जाए। वो फुल मोटरवे नहीं है, उसमें भी काफ़ी कमी पेशी है। फिर उसके बाद हैदराबाद सक्खर का जो रूट है उस पर वर्किंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट है। हैदराबाद सक्खर का अगर ये रूट तैयार हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ पूरा देही सिंध जो है वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। हर शहर सिंध का फिर एक्सेसिबल हो जाएगा जो उस पर होगा मोटरवे। इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को उनके जो कंसर्न्स हैं उसको, जो उनके लाहे अमल है उसको, जो उनके तरजीहात हैं उसको, और जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुश्किलात होती हैं उनको जब तक आप हल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्रोग्राम जो है उसको आप कामयाब कर सके। जहां तक CPEC की बात कर रहे थे इंट्रो के अंदर, मेरे ख्याल में CPEC भी कोई बुरा मनसूबा नहीं था। सवाल वही आता है कि हमने उस मनसूबे में से अपने लिए कितना गेन करना है, या हमने अपने मुल्क की जो फलाह बहबूद है उसको कितना मलहूज़े खातर रखना है। चाइना ने अगर फर्ज करो आपके साथ कोई मनसूबे साइन किए तो चाइना ने जबरदस्ती साइन नहीं किए थे, आपने अपने कॉन्सर्न दिखाई, उस कॉन्सर्न के बाद चाइना ने उसके ऊपर साइन किया और प्रोग्राम उसको लेके चले। जहां तक अब जो नया प्रोग्राम SIS की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी देखें बात यह है कि आप एकेडेमिया को साथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप रिसर्चर या प्रोफेसर की बात आप कर रहे हैं। अब हमें देखना ये होगा कि हमारा प्रोफेसर जो है या हमारा रिसर्चर जो है वो सोसाइटी के साथ कितना लिंक है। हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रोफेसर या हमारा रिसर्चर वो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कितना लिंक है। फिर ये हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो प्रोफेसर या रिसर्चर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कितना लिंक है। जब तक हम इन तीनों सेक्टर को लिंक नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी मनसूबा हो उसको मेरा नहीं ख्याल कामयाबी से हम करार कर पाएंगे। और अब चूंकि ये मनसूबा बेसिकली आपका लिंक करता है जो आपका प्राइम सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक ज़री मुल्क हैं। इसमें जो मेरे हमें चौथा फरीक है जिसको हमें शामिल करने की जरूरत है वो ये कि अगर हम जो हमारा फार्मर है उसको एजुकेट करें। बहुत सारे हमारे वफूद जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की विजिट भी करते हैं, वहां से मशवरे करते हैं, उनसे